ملک کا سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ سب سے توانا آواز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے نون لیگ کو لیگ کہہ دیا ہے۔ باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، دو ٹوک الفاظ میں بولے کہ سسٹم ناکام ہوا نہیں، سسٹم ناکام کرایا گیا ہے۔ نون لیگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے بقول نون لیگ کی حکومت کی الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں ہے، اسلام آباد اور لاہور میں خاندان کے اندر طاقت کی لڑائی ہے۔ بلاول صاحب نے اس متعلق کیا کہا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے، اصل لڑائی کچھ اور ہے، جو اس کی وجہ سے وزیر اعظم کا نیت تو اچھا، وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں، کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں، وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے، یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ، وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے۔ ہم نے اپنے عوام کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی، آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو کے بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب وفاق اور پیپلز پارٹی کے درمیان پہلے ہی کئی معاملات پر سیاسی تناؤ موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس سخت لہجے کا اثر پارلیمانی سیاست پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایک مرتبہ پھر مؤخر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اجلاس پہلے 11 اگست، پھر 17 اگست اور اب 31 اگست کو بلانے کی تجویز زیر غور ہے۔ پیپلز پارٹی کے سخت رد عمل کے باعث حکومت کے لیے پارلیمانی معاملات کو معمول کے مطابق چلانا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کی ملاقات نے بھی سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ملاقات کے بعد نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی گونج تو سنائی دی ہے، تاہم ایاز صادق نے اس تاثر کی تردید کر دی ہے۔ اس کے باوجود سیاسی ماحول میں یہ ملاقات اس لیے اہم سمجھی جا رہی ہے کہ حکومت کو ایک طرف اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے دباؤ کا سامنا ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کے ساتھ سیاسی رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست اس وقت اس پورے بحران کا ایک اہم محاذ بن چکی ہے۔ بلاول بھٹو کا باغ میں کھڑے ہو کر نون لیگ کو یہ کہنا کہ اسے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی غلط فہمی ہے، دراصل پیپلز پارٹی کی جانب سے کھلا سیاسی چیلنج ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون بھی وہاں حکومت سازی کے امکانات کو اپنے حق میں دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی کشیدگی اب محض علاقائی معاملہ نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات اسلام آباد کی سیاست تک پہنچ رہے ہیں۔ ادھر جماعت اسلامی نے بھی حکومت کے لیے ایک اور محاذ کھول دیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک بھر میں 510 مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ احتجاج جو ہے حکومت کے معاشی فیصلوں کے خلاف بڑھتی سیاسی مزاحمت کی علامت بھی ہے، اور پیٹرول کی قیمت پہلے ہی عام آدمی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس پر اضافی لیوی نے حکومت کے خلاف عوامی غصے کو مزید سیاسی رنگ دے دیا۔ جماعت اسلامی کی احتجاجی مہم اگر بڑے شہروں سے نکل کر ملک کے مختلف علاقوں میں منظم انداز میں پھیلتی ہے تو حکومت پر معاشی دباؤ کے ساتھ ساتھ سیاسی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔